ذرا تفصیلات دیکھتے ہیں، جنہیں زت یعنی کہ جاٹ کہا جاتا ہے۔ جاٹ جن عربی زبان میں زت کو کہتے ہیں، یہ لوگ سیاہ رنگ کے خالص ہندوستانی قوم سے جو قدیم زمانے سے عرب میں بڑی تعداد میں آباد تھے۔ یہ قوم سندھ اور پنجاب میں پائی جاتی ہے، بلکہ بعض مورخوں نے بلوچستان کے باشندوں کو بھی جاٹ بتایا ہے، جیسا کہ لسان العرب وغیرہ میں آتا ہے کہ زت سندھ کے سیاہ رنگ کے لوگ ہیں۔ ایک قول ہے کہ زت ہندی لفظ جٹ کا عربی لفظ ہے۔ اسی طرح بعض کتاب میں جیسا کہ بحار الانوار میں بھی آتا ہے کہ یہ لوگ کالے رنگ کے سندھیوں اور ہندیوں کی جنس سے ہیں۔ اسی طرح مجمع البحرین میں آتا ہے کہ زت ہندوستانی ہیں۔ بعض لوگوں نے جاٹوں کو سندھی اور ہندوستانی بتایا ہے، کیونکہ بعض دفعہ عرب میں اس پورے علاقے کو ہند کہا جاتا تھا، جس میں سندھ بھی شامل تھا اور ہند بھی شامل تھا، اور بعض دفعہ دونوں کو علیحدہ علیحدہ ملک جانا جاتا تھا۔ اور بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بلوچی جو لوگ ہیں، یہ جت یعنی جاٹ انہیں بھی کہا جاتا تھا، اور ان کی زبان جو ہے وہ سندھی اور ہندی سے ملتی جلتی زبان تھی۔ تو بعض لوگوں نے اس کو یوں لکھا ہے، جیسا کہ تقویم البلدان وغیرہ میں آتا ہے۔ قدیم ترین ماہر انساب اور یمن کی تاریخ کے عالم ابو محمد عبد الملک ابن ہشام نے کتاب التیجان میں جاٹوں کو وسطی ایشیا کی قوموں میں بتایا ہے، اور یمن کی قوم تبا اور تبابعہ کے حالات میں جاٹوں کو بنو یافس میں شمار کیا ہے، جو کہ اولاد نوح میں بنو یافس میں ان کو شمار کیا ہے۔ بہرحال مورخوں نے جن جاٹوں کا عرب میں قدیم زمانے سے پایا جانا بیان کیا ہے، وہ مکران، بلوچستان، ملتان، دیبل وغیرہ، سندھ اور اس کے اطراف کے رہنے والے قدیم عرب جغرافیہ نویس ابن خردادبہ نے مکران اور منصورہ، یہ سندھ کے درمیان کئی سو میل تک پھیلا ہوا علاقہ ہے، جسے جاٹوں کا علاقہ بتلایا ہے۔ چنانچہ فہرج سے ایران سندھ کی طرف آنے والی شاہراہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مکران کے ابتدائی سرے سے لے کر منصورہ تک 358 فرسخ کا فاصلہ ہے، اور پورا راستہ زت کی آبادیوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ لوگ اس راستے کے محافظ ہیں۔ اس تخری نے سندھ یعنی کہ منصورہ سے ملتان تک کے پورے درمیانی علاقے کو جاٹوں کا علاقہ لکھا ہے، اور اس میں ان کی آبادیاں بتلائی ہیں۔ سندھ کا ملک منصورہ، اور پھر آگے زت کی بستیوں اور اطراف و جوانب سمیت ملتان تک یہ پھیلا ہوا علاقہ ہے۔ ابو الفدا کی تصریح جو ہے وہ بیان کی جا چکی ہے کہ بلوچستان کے باشندے جاٹ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، اور ان کی زبان ہندوستان کی زبان سے قریب ہے۔ ان تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانے میں عرب میں جو جاٹ آباد ہو گئے تھے، وہ حدود سندھ کے رہنے والے تھے، اور مکران سے پنجاب تک ان کی آبادیاں پھیلی ہوئی تھی۔ ہندوستان کے جاٹ عرب میں مختلف طریقوں سے پہنچے۔ ان میں کچھ تو اہل بصرہ یعنی کہ بعض ابلا یا بصرہ تھے، ان سے یہاں سے عمان اور بحرین تک کے ساحلی علاقوں میں آباد ہو کر مویشی، بھیڑ بکری، اونٹ وغیرہ پالتے تھے، اور کچھ مستقل طور سے ساحلی شہروں اور دیہاتوں میں آباد ہو گئے تھے، اور ان کی اکثریت شاہان ایران کی فوج اور سپاہ بن کر ایران اور عرب میں رہتی۔ اس کا مرکز عراق میں ابلا یعنی کہ بصرہ اور جنوب میں یمن تھا۔ چنانچہ ایران میں قدیم زمانے سے جاٹوں کے بڑے بڑے شہر اور بارونق بستیاں تھیں، جو فارس سے عراق تک پھیلی ہوئی تھیں۔ سوق احواز سے فارس کی طرف جانے والی شاہراہ پر تقریباً 60 میل کے بعد جاٹوں کا بہت بڑا شہر تھا، جسے ان کے نام ہی پر زت کہا جاتا تھا۔ ابن خردادبہ کا بیان ہے کہ احوز سے عزم تک 6 فرسخ کی مسافت ہے، اور عزم سے عبدین 5 فرسخ پر ہے، پھر رام ہرمز تک 6 فرسخ ہے، پھر وہاں سے زت 6 فرسخ پر ہے۔ خوزستان کے علاقے میں جاٹوں کا عظیم الشان اور بارونق شہر تھا، جو 2 علاقوں میں تقسیم تھا اور 2 ناموں سے یاد کیا جاتا تھا۔ ایک کو حومت الزت یعنی جاٹوں کا علاقہ اور خطہ، اور دوسرے کو خابران کہتے ہیں۔ دونوں علاقے نہایت وسیع و عریض تھے اور 2 ندیوں کے کنارے پر آباد تھے۔ اس تخری نے
اقلیم خوزستان کے بڑے بڑے شہروں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حومت الزت اور خابران دونوں ایک ہی علاقے کے نام ہیں۔ زت اور خابران دونوں دو بہتے ہوئے دریا کے کنارے پر آباد ہیں۔ کابل میں بھی جاٹوں کی آبادی تھی۔ انہی میں بعد میں کہا جاتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو نعمان بن ثابت آگے پھر زوتی ہیں وہ پیدا ہوئے انہی خاندانوں میں، جن کا تعلق زوتی النسل تھا، جو کابل میں آباد تھے اور یعنی کہ پھر آگے جا کے ایرانی سلطنت کا حصہ بن گئے۔ اسی طرح عرب میں جاٹوں کے علاقے کے متعلق بھی بعض تفصیلات آتی ہیں۔ تو فتح البلدان میں یوں لکھا ہے کہ سیابجہ، زت اور اندرا غار یہ ایرانیوں کے فوج میں ان کی قیدیوں میں سے تھے۔ اس فوج کو ایرانیوں نے سندھیوں میں شمار کر کے انہی کے درجے میں رکھا تھا، یعنی انہیں بھی لڑنے والوں میں رکھا تھا۔ جب ان فوجیوں نے اساورہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ سنا تو یہ بھی مسلمان ہو کر حضرت ابو موسیٰ کے پاس آ گئے اور آپ نے ان کو بھی اساورہ کی طرح بصرے میں آباد کیا۔ اس سے پہلے ایران کے فوجی اساورہ کے اسلام لانے کے سلسلے میں شیرویہ اساواری کے مسلمان ہو کر بصرے میں آباد ہونے کے بیان میں یوں لکھا گیا ہے کہ شیرویہ اسواری اپنی جمعیت سمیت اور اساورہ سیابجہ میں آ کر مل گیا۔ یہ سیابجہ اساورہ اسلام سے پہلے خلیج عربی کے سواحل میں رہا کرتے تھے، یعنی ساحلی علاقوں میں۔ یہی حال پھر جاٹوں کا بھی تھا۔ یہ لوگ سواحل یعنی ساحلی علاقوں میں چارے کی تلاش میں گھومتے رہتے تھے۔ اور علامہ بلازری نے ایک اور مقام پر اس کو یوں لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قدیم زمانے سے آباد جاٹوں اور سیابجہ کی ایک جماعت کو شام اور انطاکیہ کے ساحلی علاقوں پر منتقل کر کے آباد کر دیا۔ ان تمام تفصیلات کا حاصل یہ ہے کہ جاٹ قدیم زمانے سے ایرانیوں کی فوج میں رہتے تھے اور ان سندھی سپاہیوں کو عام ایرانی سپاہیوں سے الگ قرار دے کر ان کی تنخواہوں کا معیار ایرانیوں سے جدا گانا تھا، اور ان کی حیثیت جو ہے وہ بیگار کی سی تھی۔ اسلام سے قبل یہ ہندو لوگ خلیج عرب یعنی خلیج فارس کے سرسبز و شاداب ساحلی علاقوں ابلا یعنی کہ بصرہ سے لے کر بحرین اور عمان تک پھیلے ہوئے تھے، اور ابلا جس کے قریب بصرہ آباد ہوا ان کا بہت بڑا مرکز تھا۔ بعد میں جب یہ لوگ مسلمان ہوئے تو ساحلی علاقے جو ہے جو شام اور انطاکیہ میں بھی ہیں ان میں بھی ان کی ایک بڑی تعداد آباد ہو گئی۔ ابلا کے بعد جاٹوں کا دوسرا مرکزی مقام بحرین تھا، جہاں وہ عہد رسالت سے پہلے بڑی تعداد میں آباد تھے۔ چنانچہ سن 11 ہجری میں جب بحرین اور اس کے اطراف میں ارتداد یعنی مرتدین کا فتنہ بپا ہوا تو جاٹ بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے، اور حطم بن طبیعہ نے خطیف، حجر اور حز میں آباد جاٹوں کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا اور اپنے ساتھ ملایا۔ حطم بن طبیعہ خطیف اور حجر پہنچا اور حز کی پوری آبادی کو اور وہاں جس قدر جاٹ اور سیابجہ تھے سب کو گمراہ کر کے اپنی فوج میں شامل کر لیا۔ پھر جب اسلامی فوجوں کے مقابلے میں ان کو شکست ہوئی تو ایک بہت بڑی جماعت دارین کی طرف بھاگی اور باقی شکست خوردہ کفار اپنے ملکوں اور قبیلوں میں چلے گئے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ہندوستان کے جاٹ بھی شکست کھانے کے بعد ہندوستان کی طرف بھاگے ہوں گے۔ مکہ مکرمہ میں بھی جاٹ موجود تھے اور وہاں کے لوگ ان سے اچھی طرح واقف تھے۔ جامع ترمذی کے ابواب الامثال کی ایک طویل حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں بطحائے عرب میں جنوں کو دیکھا جن کی شکل و شباہت ان کے بیان کے مطابق جاٹوں کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ارد گرد کھچے ہوئے دائرے میں بیٹھا تھا کہ کچھ لوگ میرے قریب آئے۔ وہ لوگ اپنے بال اور جسم میں جاٹوں کے مشابہ تھے۔ میں نے ان کا سطر دیکھا اور نہ ان کا چمڑا مجھے نظر آیا۔ مدینہ منورہ میں قدیم زمانے سے کچھ جاٹ موجود تھے، جن میں سے ایک مسلمان جاٹ طبیب اور معالج تھا، یعنی کہ ڈاکٹر بھی تھا، جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق بتایا تھا کہ ان پر ان کی باندی نے سحر کر دیا ہے، جیسا کہ رجال السند والہند میں آتا ہے۔
بہرحال غرض مشرق سواحل میں پھیل جانے کے ساتھ ساتھ عرب کے بڑے بڑے مقامات میں بھی وہ لوگ آباد تھے، اور ان کی خاص خاص چیزیں عربوں میں رائج اور مشہور ہو گئی تھیں، اور اپنی زندگی میں وہ ان کو برتتے تھے۔ چنانچہ جاٹوں کے بال ترشوانے کی ایک قسم قلی ہے جو عربوں میں رائج ہو گئی تھی۔ جاٹوں کی نسبت سے کپڑے عرب میں مشہور تھے۔ لسان العرب میں ہے کہ جاٹ سندھ کے سیاہ رنگ کے لوگ ہیں، ان کی طرف ثیاب زطیہ منسوب ہے۔ اس عبارت سے پتہ نہیں چلتا کہ ثیاب زطیہ خاص قسم کے کپڑے تھے جن کو جاٹ تیار کرتے تھے اور عرب کے بازاروں میں فروخت کرتے تھے، یا پھر یہ ان کی ذاتی پوشاک کے کپڑے تھے جیسا کہ دھوتی وغیرہ۔ جاٹوں کے ذریعے گانے کے بعض ہندی راگ بھی غالباً قدیم زمانے سے عربوں میں مشہور تھے، اور وہ ان کے ذریعے ہندی موسیقی سے محظوظ ہوتے تھے۔ اس کی تصریح اگرچہ اس دور میں نہیں ملتی، مگر جاہز نے کتاب الحیوان میں ایک شاعر کا رجز نقل کیا ہے جس میں اس نے مچھر کی آواز کو جاٹوں کے نغمے سے تشبیہ دی ہے۔ اس نے ایک مصرع لکھا کہ پھر مچھر جاٹوں کے گانے کی طرح گا رہے، استغنینا غنا الزط۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں جاٹوں کا نغمہ بہت مشہور تھا۔ تو عرب میں جاٹوں کے اطوار و عادات مشہور تھے۔ وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے جاٹ عربی میں اپنی ملکی اور قومی خصوصیات قائم رکھنے میں آزاد تھے، اور ان پر عربی زندگی اس طرح مسلط نہیں ہوئی کہ وہ اپنی ہندی زندگی کو بالکل ہی بھول گئے ہوں یا چھوڑ بیٹھے ہوں، بلکہ انہوں نے عربی زندگی کو اپنے اطوار اور عادات سے متاثر کیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جاٹوں نے اپنی ہندوستانی زبان خلافت راشدہ کے زمانے تک محفوظ رکھی، اور وہ اسی میں گفتگو کرتے تھے۔ مجمع البحرین میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے میں ہے کہ جب وہ اہل بصرہ سے جنگ کر کے فارغ ہوئے تو ان کی خدمت میں 70 جاٹ حاضر ہوئے، اور انہوں نے اپنی زبان میں آپ سے بات کی اور کہا کہ اللہ ان اہل بصرہ پر لعنت کرے، کوئی اور نہیں بلکہ آپ اور صرف آپ امیر و حاکم ہیں۔ اس کا صریح مطلب یہ ہے کہ بصرہ کے جاٹوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت تک اپنی ملکی اور قومی زبان ہندی کو محفوظ رکھا، اور وہ اسی میں گفتگو کرتے، اور انہوں نے حضرت علی کی خلافت کا اقرار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے جن علاقوں میں ہندوستانی آباد تھے، خصوصیت سے بحرین وغیرہ کے ساحلی اطراف میں، وہاں کے عربوں کی زبان ان کی زبان کے اختلاط کی وجہ سے غیر فصیح اور غیر معتبر ہو گئی تھی۔ چنانچہ قبیلہ بنو عبد القیس اور ازد عمان کی زبان اس لیے غیر مستند قرار پائی کہ وہ لوگ بحرین میں ایرانیوں اور ہندوستانیوں کے اختلاط کی وجہ سے عربیت کا جوہر کھو چکے تھے۔ یہی حال پھر یمن والوں کا بھی تھا۔ عہد رسالت میں جاٹوں سے مسلمان اچھی طرح واقف تھے، اور ان میں ان کی رنگت، شکل و شباہت اور لباس و حیت وغیرہ مشہور تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں نے آپ سے بیان کی، جس میں انہوں نے ایک مخلوق کو جاٹوں سے تشبیہ دی ہے، اور ان کے لمبے لمبے بالوں اور موٹے تازے جسموں کو خاص طور سے بیان فرمایا ہے۔ حالانکہ یہ ان کی ماہیت یعنی کہ ایک شیپ تھا جو ان کے سامنے آ رہا تھا، جیسا کہ انہوں نے خود فرمایا کہ نہ میں نے ان کی جلد دیکھی نہ جسم دیکھا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جسمانیت میں جاٹوں سے تشبیہ دی، کہ بخاری کی روایت ہے کہ وہ اما موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے خوش قامت تھے، کہ انہو من رجال الزط، گویا وہ جاٹوں میں سے تھے، ایسے معلوم ہوتا ہے جسامت کے اعتبار سے۔ اسی طرح جب 10 ہجری میں نجران سے بنی حارث بن کعب کے مسلمانوں کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ من ہؤلاء القوم، یہ کون لوگ ہیں جو بظاہر ہندوستان کے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ جاٹوں نے اپنی خصوصیت باقی رکھتے ہوئے اپنے کو عربی زندگی سے اس طرح ہم آہنگ کر لیا تھا کہ عربوں کے اجتماعی معاملات میں ان کا ساتھ دیتے تھے، اور مختلف قبائل کے موالی اور حلفاء، یہ یعنی کہ انہوں نے پیکٹس کیے ہوئے تھے اطراف کے عرب قبائل سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کے دوست تھے، ان کے حلیف تھے، ان کے الائز تھے، یوں ان کے الائز بن کر ان کے طرفداروں میں شمار ہوتے تھے۔ جیسا کہ آپ سے پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے کہ قطیف، حجر اور خط وغیرہ ساحلی علاقوں کے جاٹ
ارتداد یعنی جب مرتدین کا زور چلا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ان سے جنگ ہوئی تو ابن طبیعہ کے ساتھ انہوں نے خلافت صدیقی کے خلاف کفار و مشرکین کے ساتھ نکلے۔ اس طرح یمامہ کی جنگ میں اسی زمانے میں مسیلمہ کذاب کی فوج کے پاس جو ہندی تلواریں تھیں وہ غالباً ہو سکتا ہے کہ انہی علاقوں کے جاٹوں ہی کی ہوں۔ بعد میں یہ لوگ بحرین کے مشہور قبیلے بنو عبد القیس کے خاص حلیف اور طرفدار بن گئے تھے۔ جاٹوں کی یہ روش عہد اسلام میں بھی قائم رہی اور وہ اسلام لانے کے بعد بھی اپنی پسند سے کسی نہ کسی قبیلے کے حلیف بن کر ان کے ساتھ رہتے تھے اور ان کی معیت میں اسلامی غزوات میں شریک ہوتے تھے۔ چنانچہ 14 ہجری کے بعد بصرہ کے جاٹ اور سیابجا بنو حنظلہ کے ساتھ رہتے تھے اور مشرکین سے جہاد کرنے کے لیے ان کے ساتھ نکلتے تھے۔ جاٹوں کی مسلمانوں کی باہمی آویزش سے ایک کنارہ کشی کے بارے میں بھی بعض باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یہ خاص بات ہے کہ جاٹوں نے بعد میں حتی الامکان غیر جانبداری پر عمل کیا اور کھل کر مسلمانوں اور عربوں کے اندرونی معاملات میں کبھی دخل نہیں دیا۔ بحرین کے جاٹ حتم بن طبیعہ کے دباؤ میں آ کر عہد صدیقی میں اسلامی فوج کے مقابلے میں ضرور آئے، مگر اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنی غیر جانبداری کی پالیسی کو برقرار رکھا اور مسلمانوں کے آپس کے معاملات میں شریک نہیں ہوئے۔ تو ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ نہ جنگ جمل میں، نہ جنگ صفین میں اور نہ ہی کسی اور جنگ میں شرکت کی۔ بصرہ کے مسلمان جاٹوں سے یہ شرط لی گئی تھی کہ وہ داخلی معاملات میں نہ پڑیں گے اور کسی جماعت مقابلے میں دوسری جماعت سے کی مدد نہیں کریں گے، لیکن بعد میں حالات کے تقاضے سے ان کو مسلمانوں کی آپسی لڑائیوں اور تحریکوں میں کسی نہ کسی فریق کا ساتھ دینا پڑا۔ چنانچہ جمل اور صفین کے بعد یوم مسعود اور یوم زبدہ میں انہوں نے حصہ لیا، اور عبد الرحمن بن اشعث نے جب بنو امیہ کے خلاف قرہ کی جماعت کے ساتھ خروج کیا تو جاٹ اور سیابجا بھی کھل کر اس میں شریک ہوئے۔ حجاج بن یوسف نے اس بدعہدی کے جرم میں ان کے مکانات مسمار کرا دیے، وظیفے بند کر دیے اور ان کو جلا وطن کر دیا۔ اس کے بعد جاٹوں کی جمعیت منتشر ہو گئی اور انہوں نے اس کے انتقام میں بصرہ اور بغداد کے اطراف میں بڑی شورش برپا کی اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ عہد رسالت میں جاٹوں کے اسلام کی تصریح اب تک ہم کو نہیں مل سکی اور نہ یہ پتہ چل سکا کہ ان کی کوئی جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسلام لائی تھی، مگر یہ قطعی ہے کہ عہد رسالت میں یمن اور بحرین کے حدود کے بعض جاٹ مسلمان ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت بیرستن ہندی رضی اللہ تعالی عنہ یمنی جو عہد رسالت میں اسلام لائے غالباً جاٹ نسل سے تھے۔ البتہ عہد فاروقی میں جب 14 ہجری میں بصرہ آباد کیا گیا تو یہاں مسلمان جاٹوں کی بڑی تعداد موجود تھی جو بنو حنظلہ کے ساتھ رہتی تھی، اور جب ایران کے اساورہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اسلام لائے تو وہ بصرے میں ہی ان کے مسلمان جاٹوں اور سیابجا کے ساتھ رہنے لگے، مگر جب ان ایرانی اور ہندوستانی مسلمانوں کی بڑی تعداد اکٹھا ہو گئی تو بنو تمیم نے ان کو اپنی طرف کھینچا اور اساورہ بنو سعد کے یہاں چلے گئے اور جاٹ اور سیابجا بنو حنظلہ سے مل گئے۔ بعد میں حجاج بن یوسف نے سنگلاخ سے جاٹوں کو اور دوسری قوموں کو ان کے بال بچوں سمیت بلا کر مقام کسکر کے نشیبی سنگلاخ علاقے میں آباد کیا، جنہوں نے یہاں اچھی خاصی طاقت جمع کر لی۔ اتفاق سے اسی زمانے میں بہت سے غلاموں اور بنو بابلہ کے موالی اور محمد بن سلیمان بن علی کے ننیال کے لوگوں نے بھاگ بھاگ کر یہاں پناہ لی اور ڈاکہ زنی اور حکومت کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ اس سے پہلے بھی یہ جاٹ کشتیوں کو لوٹ لیتے تھے، پھر رفتہ رفتہ ان کی جمعیت کے ساتھ ان کی جرأت و طاقت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ مامون کے زمانے میں انہوں نے بصرے کا تمام نشیبی علاقہ اپنے قبضے میں کر لیا اور بصرہ سے جو کشتی اور جہاز بغداد جاتا اس کو لوٹ لیتے، جس سے بغداد اور مصر کے درمیان بحری سفر اور حمل و نقل کا سلسلہ بند ہو گیا، اور اس کا سلسلہ ایک عرصے تک جاری رہا۔ خلیفہ معتصم نے اپنے زمانے میں ان جاٹوں کے خلاف فوجی کارروائی کی اور ان کی سرکوبی کے لیے خراسان کے ایک فوجی افسر عجیف بن عنبسہ کی سرکردگی میں فوج روانہ کی۔ عجیف بن عنبسہ کو پورا اختیار دیا گیا کہ اس مہم میں جتنا بھی صرف و بے تکلف خرچ کیا جائے۔ حجیف نے بڑے اہتمام سے جاٹوں کا مقابلہ کیا اور ان کو شکست دی اور گرفتار کر کے بغداد لایا۔
ان میں کچھ لوگوں کو خانقین میں رکھا گیا اور زیادہ تر تعداد عین ذریہ اور دوسری سرحدوں کی طرف بھیج دی گئی۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ بحرین کے علاقے حز میں جاٹ اور سیابجہ آباد تھے۔ مامون نے 205 ہجری میں ان سے جنگ کرنے کے لیے عیسیٰ بن یزید جلودی کو، پھر 206 ہجری میں داؤد بن مسحور کو متعین کیا۔ اس کے بعد 219 ہجری میں عجیب بن عنبسہ نے اس کو زیر کیا۔ بہرحال مسعودی نے کتاب التنبیہ والاشراف میں لکھا ہے کہ معتصم کے زمانے میں ہندوستان کے بہت سے جہاز گرفتار کیے گئے۔ ان میں ایک بہت بڑی جمعیت تھی جو ساحل فارس، ایران، عمان اور بصرہ اور مختلف درمیانی علاقوں میں یہ ڈاکہ زنی اور خونریزی وغیرہ کیا کرتے تھے۔ ہندوستان کے قحط اور گرانی کی وجہ سے یہ لوگ بہت بڑی تعداد میں نقل مکان کر کے مان، فارس اور احواز کے علاقے میں آ کر آباد ہو گئے تھے اور ان کو یہاں غلبہ حاصل ہو گیا۔ معتصم نے ان کو وہاں سے نکال کر خانقین اور جلولہ میں اور شام کے شہر عین ذریہ میں آباد کیا۔ اسی کے بعد سے ملک شام میں بھینسوں کا رواج ہوا۔ اس سے پہلے وہاں کے لوگوں نے بھینس نہیں دیکھی تھی۔ یہ ہے ہندوستان کے ان جاٹوں کی مختصر تاریخ جو قدیم زمانے سے عرب میں آباد تھے اور اسلامی دور میں انہوں نے بصرہ اور بغداد کے درمیان اپنی ایک آزاد ریاست قائم کرنے کی کوشش کی اور خلافت اموی اور خلافت عباسی میں بڑی شورش برپا کی۔ اس لیے حکومت کو ان کا استحصال کرنا پڑا۔ جاٹوں میں بعض بڑی اور مشہور شخصیتیں بھی گزری ہیں، مثلاً ابو سالمہ زتی، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے بصرے میں آباد زیابجہ کے حاکم مقرر کیے گئے تھے۔ بہت ہی صالح اور نیک بزرگ تھے۔ محمد بن عثمان زتی بصری کو جاٹوں نے اپنے غلبے اور فتنے کے زمانے میں اپنا حاکم بنایا تھا۔ اسی زمانے میں انہوں نے سماق زتی نامی ایک شخص کو بھی اپنا امیر بنایا تھا۔ بہرحال تاریخ ابن خلدون یا رجال السندھ والہند میں ان تمام چیزوں کی اور مزید تفصیلات موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں